اور آخری بات حافظ محمد عبداللہ صاحب سے اور بچوں آپ سب سے، یہ ہم نے قرآن تو پڑھ لیا، ہمیں قرآن سبق کس چیز کا دیتا ہے؟ کیا قرآن پاک کسی چیز کا سبق دیتا ہے؟ گردان کی تراویاں پڑھائیں فارغ ہو گئے؟ کیا ہم نے صرف یہی کرنا ہے کہ اس کو صرف قبر کے اوپر پڑھنا ہے؟ کیا ہم نے صرف یہی کرنا ہے؟ اب قرآن پاک حفظ تو کر لیا، جب اماں بابا کی سانس اٹکی ہوگی تو تب سورت یاسین پڑھنی ہے، یا ہم نے صرف ختم شریف میں پڑھنا ہے؟ آئیے، قرآن انسان کو سبق دیتا ہے، اور آئیے آج حافظ محمد عبداللہ صاحب سلمہ اللہ یہ فارغ ہو رہے ہیں، ان کو سبق دے رہا ہوں استاد ہونے کے ناطے سے، اس مدرسے کا خادم ہونے کے ناطے سے، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے سے، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے جو میں آخری آپ کو سبق دے رہا ہوں، اور وہ قرآن پاک سے ہی سبق دے رہا ہوں۔ ہم مشین خریدتے ہیں نا، فریج خریدی، اے سی خریدا، موبائل خریدا، اندر ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے واشنگ مشین یوں چلانی ہے، موبائل یوں چلانا ہے، استری یوں چلانی ہے، اور اگر اس کتابچے کے مطابق اس مشین کو نہ چلایا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ جل جاتی ہے۔ اسی طریقے اللہ انسان کو چلانا چاہتا ہے۔ اللہ نے انسان کو چلانے کے لیے تورات کو بھیجا، تورات سمجھانے کے لیے موسیٰ کو بھیجا۔ اللہ نے انسان کو چلانے سمجھانے کے لیے انجیل کو بھیجا، ساتھ سمجھانے پڑھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ نے اس کتاب اس انسان کو چلانے اور سمجھانے کے لیے زبور کو بھیجا، زبور کو سمجھانے پڑھانے کے لیے داؤد علیہ السلام کو بھیجا، آسمانی صحائف بھیجے۔ اب باری آ گئی سب سے افضل امت کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب سب سے باری آ گئی آخری نبی کی، اب سب سے باری آ گئی آخر میں آخری امت کی۔ نبی وہ جو نبیوں سے افضل، امت وہ جو امتوں سے افضل، اور کتاب بھی وہ دی جو تمام کتابوں سے افضل ہے۔ اب اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، اب اس کتاب کو پڑھانے کے لیے اللہ تعالی جل مجدہ نے اپنا آخری محبوب شرح ام الکتاب، راستی کے نصاب، دفتر اکتساب، سارے نبیوں کے خواب، رحمت بے حساب اور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا، اور زندگی ساری پڑھاتے رہے۔ اور دنیا سے حضور پاک وصال فرماتے ہوئے یہ بھی فرما گئے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اپنا خاندان۔ اللہ کا ہم پہ کسی امت کے پاس اب ایسی نعمت نہیں جو ہمارے پاس نعمت ہے۔ تو آئیے، ہمیں قرآن سبق کیا دیتا ہے، یہ سبق پڑھیں، اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے۔ سب سے پہلا سبق جو قرآن پاک مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلا یہ کتاب جو میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے عزیز، میرے دوست نے اپنے سینے میں جو کتاب محفوظ کی ہے، یہ کتاب سب سے پہلا سبق دیتی ہے پڑھنے کا۔ پڑھو، کیا مطلب؟ میرے شیخ الاستاذی المکرم، شیخ طریقت، رہبر شریعت، سیدی فاتح عیسائیت، میرے سر کا تاج حضرت علامہ مولانا الحاج پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بانی و شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ فریدیہ سہیوال، آپ فرمایا کرتے تھے بچوں، اقرا کا مطلب یہ ہے پہلے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا خدا کیا ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا مصطفیٰ کیا ہیں، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا صحابہ کیا ہیں، اہل بیت کیا ہیں، امہات المومنین کیا ہیں، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا باپ کا مقام کیا ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ماں کا مقام کیا ہے۔ آج اس ماں باپ کا یہ صلہ دیا جا سکتا ہے جن کے صدقے سے اب حافظ محمد عبداللہ حافظ قرآن بن گیا۔ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا حلال و حرام کیا ہے۔ صرف قرآن کو زبانی یاد کر کے بچوں چھوڑنا نہیں، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ دوسری بات،
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، پھر اللہ حکم دیتا ہے پاک کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ بچوں کیا کھانا ہے؟ پاک کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ جب کھانا کھا لینا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، پیارے بچوں کھانے کے بعد اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ حسن سلوک کا اللہ حکم دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قریبیوں پہ شفقت، اپنے بہن بھائیوں پہ شفقت۔ حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم سب میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے۔ اس کا مطلب ہم سادہ سا یہ کریں گے حافظ قرآن بن کے بدتمیز نہیں بننا، لیکن حافظ نے تو بولنا ہی نہیں آتا یار، اس کو تو یہ تو ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، یہ ادارے نے تعلیم دی، یہ استاد نے پڑھایا، ایسا کبھی نہ کرنا۔ قرآن ہمیں یہ سبق نہیں دیتا ہے۔ حکم ہے نا کہ مرنے کے بعد سیڑھیاں سامنے آ جائیں گی، حافظ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، اماں بابا دادا دادا نانی نانا سب کو لے جا۔ یہ پروٹوکول کل تب ملے گا جب قرآن پڑھنے کے بعد اس قرآن پہ عمل کریں گے، تو یاد رکھو اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ پروٹوکول نہیں ملے گا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبیوں پہ۔ اور میں اگر خرچ کرنا چاہتا ہوں، عبداللہ بڑا پیسے والا ہو گیا، والدین ضعیف ہو گئے، میں پیسے والا ہو گیا، یہ بچے جتنے طلباء بیٹھے ہیں جامعہ انوار الفرید کے پیسے والے ہو گئے، اب میں خرچ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے قرآن پاک یہ بھی بتاتا ہے سب سے پہلے خرچ کہاں کرنا ہے۔ فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے تیرا حق ہے اپنے ماں باپ پہ خرچ کر۔ پہلا حق کس کا ہے؟ پہلا حق کس کا ہے؟ ہم سب نے اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، تب قرآن فیض دے گا، ورنہ قرآن فیض نہیں دے گا۔ دوسری بات، میں نے بولنا کیسے ہے؟ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، مجھے حافظ عبداللہ کو اور آپ سب کو قرآن پاک یہ تعلیم دے رہا ہے، جب بھی کسی سے گفتگو کرنی ہے تو اچھی گفتگو کرنی ہے، پیاری گفتگو کرنی ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، حضور فرماتے ہیں میٹھی گفتگو کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ ماں باپ کے آگے بولو گے، بدتمیزی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے گدھا بول رہا ہے، گالی گلوچ کرو گے تو گدھا بول رہا ہے، اوپر اوپر زبان درازی اپنی بیوی بچوں سے بہن بھائیوں سے کرو گے تو گدھے جیسا انسان ہے۔ اگر اچھی گفتگو کرے تو اللہ فرماتا ہے یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ آگے والا سبق میں چلنا کیسے ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر آہستہ آہستہ چلنا ہے، غرور سے نہیں چلنا، تکبر سے نہیں چلنا کہ ہن میں تے حافظ قرآن بن گیا، میرے ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ بات آ گئی تو ہر چیز چلی گئی۔ کتنا بڑا آدمی تھا، کائنات کے چپے چپے پہ عبادت کرنے والا، انا آئی سجدے ضائع، رکوع ضائع، حج ضائع، تلاوت ضائع، عبادت ضائع۔ اگر میرے دوست آپ کے اندر میرے اندر یہ چیز آ گئی میں تو حافظ قرآن ہوں، میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو ہر چیز ضائع ہو جائے گی۔ بات تب بنے گی اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اللہ میں تیرا ادنا آدمی ہوں۔ ہم نے لوگوں کو دیکھنا کیسے؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اللہ فرماتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھنا کسی کو، جس کو بھی دیکھنا ہے پیار سے دیکھنا ہے، اور غیر محرم کو بھی نہیں دیکھنا۔ اور کچھ تو ایسے دیکھنے والے ہیں كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِكُلِّ حَجَّةٍ نَظْرَةً مَبْرُورًا، کچھ ایسے چہرے ہیں جن کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میری ماں ہے، وہ میرا بابا ہے۔ اب ہم نے اور کیا کرنا ہے؟ ہم نے کھانا کیا، ہم نے کھانا کیسے، ہم نے محفل میں بیٹھنا کیسے؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، جب بھی کھائیں حد سے نہ بڑھیں، اعتدال میں رہ کر کھائیں،
کم کھائیں. جب کم کھائیں گے سبق بھی زیادہ یاد ہوگا, نماز پڑھنے کو دل بھی زیادہ کرے گا, اور ہمارا دل اللہ نور سے بھی بھر دے گا. ہم نے اپنے کانوں کو کیسے رکھنا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا, کسی کی جاسوسی نہیں کرنی, کسی کی ٹو میں نہیں لگے رہنا. بات سنی آگے پہنچا دی, بات سنی آگے پہنچا دی, یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا. حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی لوگوں کی پردہ پوشی کرے گا, کل قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کر کے اللہ اس کو جنت میں مقام عطا فرما دے گا. آگے والی بات, ہماری مجلسیں کیسی ہونی چاہیے؟ جب ہم مل کر بیٹھیں گے تو پھر ہم نے کیسے بیٹھنا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, جب مل کر بیٹھنا ہے تو کسی کی غیبت نہیں کرنی. یہ قرآن پاک ہمیں سبق دے رہا ہے. اور پھر لا یسخر قوم من قوم, کسی کا مذاق نہیں اڑانا, کسی کا الٹا نام نہیں لینا. یہ ہمیں قرآن پاک تعلیم دے رہا ہے. اور پھر ان بعد الظن اسم, کسی کے متعلق بھی برا نہیں سوچنا, منفی سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کرنی. اور پھر جب ہم نے بات کرنی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, بیٹا بات وہ کرنی ہے جس کا تمہیں علم ہو. جس کا علم نہ ہو کبھی بھی وہ بات نہ کرنا. یہ ہمیں قرآن پاک سبق دے رہا ہے, جس بات کا علم نہ ہو وہ بات کبھی بھی نہ کرنا. اور پھر فَمَنْ أَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو لوگوں کو معاف کرنا ہے, اور جب معاف کرنا ہے تو بات کو دل سے ختم کرنا ہے, اور ایسے لوگوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اور آخری بات, اپنے والدین کے روم میں کب جانا ہے, کمرے میں کب جانا ہے, کب نہیں جانا, کسی کے گھر میں کب جانا ہے, کب نہیں جانا. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اجازت کے بغیر اپنے والدین کے بھی کمرے میں نہ جائیں, اجازت کے بغیر. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ میرے دوست ہیں جی, ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے, ہم تو چلے جاتے ہیں. بہت بری بات ہے جی, یہ ہمارا پیر ہے جی, عورتوں میں بیٹھا ہوا ہے, انتہا درجے کی بری بات ہے. یہ پیر کیا ہے؟ جب امام الانبیاء, جب ہمارے نبی کسی کے گھر جاتے دستک دیتے, اجازت ملتی حضور تشریف لے جاتے, اجازت نہ ملتی حضور واپس چلے جاتے. اگر امام الانبیاء بغیر کسی کے اجازت کے گھر میں نہیں جاتا تو مولوی اور پیر کون ہوتے ہیں, دوست بیلی کون ہوتے ہیں؟ بیٹا اگر دوستی, یہ میری بات یاد میں رکھنا, اگر دوستی گھر کی چار دیواری سے اندر کرو گے, دہلیز کے اندر لے کے آؤ گے, وہ دوستی آپ کو پریشان کرے گی. یہ میری بات یاد رکھنا. کسی کو اپنے اندر نہیں لے کے آنا, دہلیز کے اندر نہیں لے کے آنا. دوستی بیٹھک کی حد تک, دوستی گھر سے باہر. تو میں عرض یہ آخری بات کر رہا تھا, قرآن پاک ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے من قبل صلاۃ الفجر, فجر سے پہلے اپنے ماں باپ کے کمرے میں نہیں جانا, کسی کے کمرے میں نہیں جانا, کسی کے گھر میں نہیں جانا. اور پھر فرمایا وَحِينَ تَدَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ, ظہر کے بعد بھی کسی کے, یا ظہر سے پہلے بھی کسی کے کمرے اور گھر میں نہیں جانا, ماں باپ کے روم میں نہیں جانا. اور پھر فرمایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ, عشاء کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں نہیں جانا. یہ وہ سبق ہے. باتیں تو میرے بچوں بڑی ہیں جو میں آپ کو اور بھی سنا سکتا ہوں, ہم سن سکتے ہیں. قرآن پاک تو قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے دخول تک یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو آئیے اب ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی بارگاہ میں. بڑی قبولیت والی گھڑی ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جو بچہ حفظ کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تراویحاں پڑھاتا ہے, اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے.